اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والسلام علی من اتبع الہدی۔ حاضرین محفل، پھر طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محفل مرتضیٰ کی جانب سے جو یہ درخواست آئی ہے کہ یہ دوسرا سیکشن اب میں جاری کر رہی ہوں۔ پہلا سیکشن یہی تھا کہ امام زمانہ کے لیے ہمارے طرف کیوں نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ حب دنیا کی وجہ سے۔ اور منتظمین نے محفل مرتضیٰ کے جو کلاس چل رہی ہے، ماہ رمضان کی کلاس 2020 کی 1441 ہجری کی، اس میں دوسرا سیکشن آج شروع کر رہی ہوں۔ تو آپ سب کو میں سلام پیش کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سے دعا گو ہوں، محتاج دعا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ ہماری بات یہ ہو رہی تھی نا کہ حب دنیا کا خاتمہ کیسے کیا جائے، مگر اس سارے علاج کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ غور و فکر کریں کہ یہ شب قدر جو ہے پورا قرآن کی سالگرہ ہے، پورا قرآن ان ٹوٹل رسول کے قلب میں نازل ہوا ہے۔ تو ایک جستجو ہونی چاہیے ہمارے میں کہ کیوں چھٹے امام نے یہ فرمایا، چلو سورہ دخان تو ہر روز 100 مرتبہ پڑھنے کا ہے، چلو ہر رات چاہے ہم جتنی مرتبہ پڑھ سکے، 1 2 5، مگر شب قدر کے لیے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم کھا کے، خدا کی قسم کھاتا ہوں، وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، وہ جنت کا حقدار بنے گا جو شب قدر میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا۔ تو ہم غور کریں تو ہمیں یہ یقیناً سوچتے ہیں کہ یہ 2 سورہ کیوں پورا قرآن نازل ہوا ہے؟ تو پتا چلا کہ کیونکہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر کی رات ہے، جس میں قسمت تقدیر بدلتی ہے، تو ضرور بن ضرور اس سورے میں ایسے اہم پیغامات ہے، ایسے اہم باتیں ہیں جو ان پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو ہماری تقدیر ہم پورا سال کے لیے بدل جاتی ہے۔ تقدیر کی رات ہے، قسمت کی، قسمت انسان کے اختیار پہ، ڈیسٹینی از ان آور ہینڈس، ہمارے ہاتھ میں ہے ڈیسٹینی بنانا۔ تو ضرور بن ضرور ان سوروں میں جو ہمیں تاکید کیا جائے، تو پھر اس کی میں نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کو میں نے اس لیے اٹھایا تاکہ ہم ذرا سا غور و فکر کریں کہ اس آیت میں کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت مومنین کے لیے پورا ان کی مقصد حیات پہ کیسے گزارا جائے وہ بات کر رہی ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کی، جو مومنین ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے بعد کی بات کریں، اب ایمان لانے کے بعد اصول دین کو پورا سمجھ کے ایمان لانے کے بعد الذین جاہدوا فینا، 2 کنڈیشنز ہے فروع دین کی، باقی جتنی باتیں ان کی 2 کنڈیشن ہے۔ فینا ہماری راہ میں، خلوص صرف اور صرف اللہ کے لیے جہاد کی جائے، جاہدوا فینا۔ 2 شرائط ہے ہر کامیابی کی، ہر نجات کی، ہر سکون کی، راز کی، دنیا اور قبر اور آخرت کی کامیابی کی، کہ جو اسٹرگل کرنا ہے جہاد مگر اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں، یہ کنڈیشن ہے۔ اگر 2 میں سے ایک شرط میں کمی ہے تو ناکامیابی ہو۔ فورس کر ہمارے مشقتیں، محنت کر رہے ہم اس دنیا میں نیکی کرنے میں، ہر کام میں، مگر خلوص نہیں، فینا نہیں، تو ترقی رک جائے گی۔
یا فینا ہے، خلوص تو بہت ہے، اللہ کے لیے کر رہے، مگر جتنی جد و جہاد کرنی چاہے، مشقت اٹھانی چاہیے، وہ نہیں، اس میں کمی ہے. جبھی سورہ انشقاق 84 نمبر کا سورہ کی 6 نمبر میں آیت میں اللہ تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، انا للہ و انا راجعون. اس دنیا میں ہم آئے ہیں کہاں جانے کے لیے؟ موت کی طرف، آخرت کی طرف جانے کے لیے. یہ سفر ہے اس دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف جانا، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو اس میں اس کے لیے بات کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں فینا جہاد، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، تاکہ قدحا، 2 مرتبہ قدحا یعنی محنت و مشقت، غم اور رنج، تکلیفیں، مصیبتیں سب اٹھانی ہے. فملاقی، تب جا کے تم اللہ کی ملاقات کرو گے، تب جا کے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مومن کے لیے اس میں 2 میں سے ایک میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چل گیا. اب اس کو عمل کریں گے ہم تو ہمیں یہ امام زمانہ کے ساتھ جو اس کے لیے ہماری طرف پیدا ہوگی، پیاس ہوگی ان کی ملاقات کی، ان کے ظہور کی، ان کے پور نور چہرے کی زیارت کی. ہمارے عشق پیدا ہوگا امام زمانہ کے لیے، جو چند لوگوں میں ہے یہ چیز، اکثریت میں نہیں ہے، مگر ہمیں اس چند لوگوں میں آنا ہے، قلیل گھروں میں آنا ہے. تو اس آغاز کہاں سے کیا جائے؟ رسول کی مشہور و معروف حدیث ہے، الجہل اصل کل شر. جہالت جو ہے اصل کل شر، یہ جہالت جو ہے تمام برائیاں، تمام جھگڑوں، تمام برائیاں یعنی خرابیوں سب کی جڑ جہالت ہے. پھر کیا جواب؟ دوسرا حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہے. العلم اصل کل خیر، علم تمام خوبیوں، سکون، راحت، بھائی چارہ، افدر گزر کی جڑ ہے علم. العلم نور، علم نور ہے. مگر اگین علم کے لیے یہی 2 شرط ہے. علم آسان آرام سے حاصل نہیں ہوگا، محنت و مشقت، نیند کی قربانی دینے ہوتی ہے، کھانے پینے کی کبھی قربانی دیتی، آرام اور راحت کی قربانی دے کے علم انسان حاصل کرتا ہے. علم نور ہے، آرام سے حاصل نہیں کیا جاتا، محنت و مشقت ہو اور اللہ کے لیے ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو. کس کے نام پہ؟ جس اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے. فینا جاہدو فینا. تو پہلی ہماری ذمہ داری اگر اس حب دنیا کا خاتمہ کرنا ہے اور امام زمانہ کی محبت میں غرق ہو جانا ہے، عشق میں ڈوبنا ہے، تو اللہ کی خاطر علم کے میدان میں آنا پڑے گا. اور علم کی 2 عظیم شرائط ہے، مشقت اور اللہ کے لیے. اور اس کی تیسری شرط فوراً آ گئی کہ عمل پیرا ہونا ہے. جو علم ہم نے محنت مشقت کی، جو اللہ کے لیے حاصل کیا، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. اب دونوں دیکھ، علم اور عمل لازم اور ملزوم ہے، دونوں کے حروف بھی سیم ہے، عین لام میم حروف بھی سیم استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ 3 شرائط آ گئے، مشقت، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو آغاز اصول دین سے کرنا ہے نا، عقائد مضبوط کرنا ہے. امام حسین سے پوچھا گیا ما الحیات، یہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے کہا 2 چیز کا نام، ان الحیات و جہادۃ، ان الحیات عقیدۃ و جہاد. پہلے عقیدہ کا، پھر جہاد. عقیدے کو، اصول دین کو مضبوط کرو، توحید کو مضبوط کرو، نبوت و رسالت، امامت اور قیامت، اس کو مضبوط کرو. پہلے یہاں سے آغاز کرنا ہے ہمیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے. تو امام وقت کی بھی، امام حسین نے کہا امام زمانہ کی بھی صحیح معرفت تم حاصل کرو گے تو تم اللہ تک خود بخود پہنچ جاؤ گے. تمہیں اللہ کی معرفت خود بخود ہو جائے گی. تم ایک کام کرو، تمہارے امام وقت کی کا معرفت صحیح حاصل کرو، ان کی تم صحیح معرفت حاصل کرو گے. یہ تمہارا تحفہ کیا ہوگا؟ تم خدا شناس ہو جاؤ. تو پتہ چلا اصول دین ایک دوسرے 5 ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے. تو یہ اصول دین کی بات ہے. اب اس کے بعد دوسرا نمبر پہ کہا
کہاں علم حاصل کرنا ہے؟ حلق سے کیا اتر رہا ہے، پیٹ میں کیا جا رہا ہے. آپ سوچیں رزق حلال کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ رسول فرماتے عبادت کا 10 حصہ ہے، 10 جز ہے، اس میں سے 9 حصہ ہے حلال روزی کمانا. یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے 9 حصہ حلال رزق کمانا، باقی ساری عبادت ایک حصے میں. کتنا قیمتی ہوگا یہ علم کے حلال رزق حاصل کرنے کے لیے. دجال اسی تو پہلی چیز 3 ہتھیار لے کے آئے گا نا. پہلی چیز حرام غذا لے کے آئے گا، پھر بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا، اعلیٰ موسیقی اور گانا لے کے آئے گا. اس کے لوگوں جو دنیا میں ان 3 چیزوں سے نہیں بچے تو اس سے امام زمانہ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے دجال کے پاس. 2/3 چلے جانے والے. اس میں سے افضل ترین جو نیکی ہمیں کرنی ہے حب دنیا سے بچنے کے لیے اور امام زمانے کے لیے طرف پیدا کرنے کے لیے، اور رزق کا جائزہ لو. کون سا رزق ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے کہ اصل میں حلال کمائی ہے. ہمیں 5 گھنٹہ کہیں کام کرنے ہم 4.5 گھنٹہ کر کے نکل آئے، یا ہمارے خود کا کام بھی وہاں کرتے تھے، ہمارے ٹیلی فون میں ٹائم ویسٹ کرتے تھے لوگوں سے گپ شپ کرنے کے لیے، اور ہمارے کام چھوڑ کے جس کے لیے ہمیں تنخواہ دیا جا رہا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے. اگر حلال کا ہے 100% تو خمس ٹائم پہ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت سی شرائط ہے. کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا اسلام کے اعتبار سے جب تک وہ فقہی مسائل نہ حاصل کرے. کاروبار کا اتنی گہرائی ہے بزنس کے مسائل حاصل کرنے کے لیے. تو اگر اس نے مسائل فقہ حاصل کیے بلکہ بزنس شروع کر دیا، ضرور حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے. تب عالم دین کی تحقیق ہے کہ لوگ دین سے کیوں دور ہو جاتے. انہوں نے 3 وجوہات کی ہے، بہت محنت سے تحقیق کی ہے. انہوں نے کہا 80% آف دا گمراہی حرام غذا کی وجہ سے، 10% بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا. نہ معلوم ہمارے کھانا کون پکا رہا ہے. بے نمازی ہوٹلوں میں کھاتے، راستے میں خریدتے، بے نمازی کا ہاتھ سے کھانا. 10% یعنی 90% تو غذا پہ چلا گئے، اور 10% غلط دوست. دیکھو آنکھ، ابھی ایک حلق کی بات ہے، ابھی آنکھ کی بات آتی کہ دوست کو دیکھتا ہے، جس کو دیکھتا ہے یعنی اس کا دوست ضروری نہیں انسان ہو. میڈیا بھی دوست جس کو دیکھتا ہے. تربیت میں ماں باپ کو دیکھتا ہے، گھر میں زیادہ ماں کو دیکھتا ہے جو ساتھ میں رہنے والا. ان کی پرسنالٹی آنکھ کے ذریعے فارم ہوتی ہے. اس میں بھی ایران کے علماء نے تحقیق کیے کہ 83% آف دا پرسنالٹی جو دیکھتا ہے اس سے فارم ہوتا ہے، اور دل و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے گہرائی میں جو آنکھ دیکھتی. اتنی پاورفل آنکھ. تو ہم نے دیکھا کہ غلط دوستی چاہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے ان کے دار و مدار ہے، اس کے بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا بتایا کہ جس کو امام زمانہ ساتھ گہرائی میں دوستی کرنی ہے، محبت عشق میں ڈوبنا ہے، تو پہلی چیز تو شرط تقوی کی ہے. تقوی واجبات انجام دینا ہے، حرام سے بچنا ہے. پھر نمبر 2 میں کہا نماز نماز نماز. ان کے اول وقت فلسفے کے ساتھ ان کے صحیح فقہی مسائل سیکھنے کے بعد نماز کو پہلے پرفیکٹ بنائے، اس کی فلسفہ جانے، رکوع کیوں، سجدہ کیوں وغیرہ، قیام کیوں وغیرہ، یہ سورہ کیوں. اور اول وقت پرائم ٹائم نماز. اور تیسری چیز کیا کہی؟ یہ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی کنٹرول، آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا. خصوصی انہوں نے کہا میں جوانوں کو کہتا ہوں تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرو، نہ محرم کو نہ دیکھو، میڈیا میں غلط چیزیں نہ دیکھو، غلط ڈرامہ، غلط فلمیں، غلط چیزیں. ہمیں پتا چلا کہ آج ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے گھر کو امام بارگاہ بنا دیا. آج ہم گھر کو مسجد بنا دیا. آج بھائی چارہ فیملی میں قائم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دیا جا رہا ہے. آج ماڈرن ٹیکنالوجی کتنی بڑی نعمت بن گئی. تو ہم آج وعدہ کریں ہم ان کا غلط استعمال اب نہ کریں گے. تو آنکھ کا انہوں نے کہا آنکھ کی حفاظت کرے، اور خاص کر کے میں جوانوں کو کتاب کرتا ہوں. تو دوستی، غلط دوستی، تو دیکھو آپ کا فرینڈ کون، کسی کرسچن کو، یہودی کو، کسی کو دوست، ہندو کو بنایا ہے، ان کی باتیں آپ میں اتر رہی ہے، یا آپ نے میڈیا کو دوست بنایا ہے. کس کو؟ غلط دوستی.
تو پھر سوچے یہ کتنا اہم ترین چیز ہے. اور چوتھی چیز کا قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جاؤ. وہی دیکھو خراسان اٹیچمنٹ وتھ قرآن, وہی علم کی بات آ گئی, وہی علم کی. مگر اسحاق فیاضی نے جو فل عالم میں آ چکے ہیں, جو 4 فل عالم ہے وہی دیکھو خراسانی کے ساتھ ساتھ ہے, وہ اسحاق فیاضی ہے. ہر قسم کا علم, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو. مگر انہوں نے 2 شرائط یہ بتائی کہ طالب علم جب تک 2 اخلاقی خرابی سے دور نہیں رہے گا اس کو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ دونوں ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں جن کا اثر ڈائریکٹ علم پہ پڑتا ہے. ایک جھوٹ, ایک غیبت. جھوٹ وہ ہے کہ اس میں نسیان کی بیماری پیدا کرتا ہے, بھول جانے کی, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور علم کا اثر یعنی اس پہ علم کا جھوٹ کا اثر ڈائریکٹ علم پہ جاتا ہے, ڈائریکٹ. تو علم فائدہ نہیں دیتا ہے, کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کے اثرات, علم نور ہے, جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا, اور دوسرے غیبت کو برداشت نہیں کر سکتا, ڈائریکٹ اثرات ہے. تو پہلے تو طالب علم کے 2 شرائط تو پہلے سے آ گئی کہ اس کو خلوص دل سے اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے اور محنت و مشقت اٹھانی ہے. اس کو عمل پیرا میں 3ری شرط آئی. اب 2 مزید شرط ہے اسحاق فیاضی نے دیا ہے. خبردار طالب علم جھوٹ اور غیبت سے بچے. تو قرآن کو تلاوت بھی کرے, قرآن کا علم حاصل کرے. یہ 4تھی شرط ایت الوحید خراسانی نے بتائی. اور غیبت کے لیے اسحاق فیاضی نے بتایا نا. تو علماء کیا بتاتے, خبردار کسی کی عزت سے نہ کھیلنا, کبھی بھی تمہیں اللہ نہیں چھوڑے گا. اسی دنیا میں تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی. تو کبھی تو یہ ایسی پریشانی بھی آ سکتی کہ تم بھول ہی گئے مقصد حیات, تم آخرت کو بھی بھول گئے, دنیا میں ملوث ہو گئے, عیش میں چلے گئے, غفلت کی زندگی. غیبت کبھی کسی کی عزت سے نہ کھیلنا, کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے. ستار العیوب اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے, اور ہم کسی کا عیب کو کھول دے رہے. اللہ میں چھوڑے گا, ہرگز نہیں چھوڑے گا. جب بھی تو قرآن نے ایسا کوئی گناہ کے لیے یہ مثال نہ دی گی کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے. سوچ, اتنا ظالم مانا جاتا ہے, اتنا نجیس غذا. مردے گوشت کا گوشت کھانا نجیس غذا بھی ہے, حرام غذا بھی ہے, اور ظالم بھی مانا جائے گا. یہ سب غیبت کرنے والے کی بد صفت بتائی گئی ہے. تو پتہ یہ چلا قرآن کا علم حاصل صحیح کرنا ہے. اور پھر آخری بات, 5ویں اور آخری بات کیا بتائی کہ ان کو یعنی اول وقت نماز, حالانکہ نماز کی بات ہو گئی ہے کہ کہا تقوی اختیار کرو, اول وقت نماز کرو, تیسرے آنکھوں کی حفاظت کرو, قرآن کی سٹڈی کرو, قرآن کی سٹڈی کرو. اور ہاں 5واں یہ کہا, وہ تو بات آ گئی نماز کے اول وقت سب ساتھ میں. 5ویں یاد آیا, انہوں نے کہا کہ امام سے کانٹیکٹ سٹرونگ رہے. اور کیسے کانٹیکٹ سٹرونگ رہے؟ صبح شام رات امام کو سلام کرو, السلام علیکم یا بقیت اللہ, اور السلام علیکہ یا بقیت اللہ, دونوں رائٹ ہے. صبح اٹھتے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے بعد امام کو سلام کرتے رہو, تاکہ امام سلام کا جواب دے گا تو ان کے امام کی نظر رحمت شاید ہمیں نصیب ہو جائے, تو ہماری شخصیت بدل جائے گی. 11 کل اللہ, سورہ کل اللہ, امام کو سورہ کل اللہ بہت پسند ہے. 11 مرتبہ سورہ کل اللہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ کل اللہ امام کو ہدیہ کرو. اور پھر کہا زیارت علی یاسین, ہر روز زیارت علی کے ذریعے امام کو سلام کرو. تو امام کے نام میں صدقہ دو, امام کے نام پہ تبلیغ کے دن میں ڈونیشن دو, امام کے نام پہ سارے کام کرو, یعنی مسلسل امام کے ساتھ کانٹیکٹ رہے. سورہ یاسین پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو, قرآن کی ہر روز 50 آیت پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو. کانٹیکٹ سٹرونگ رہے تو طرف رہے گی امام کی ملاقات کے لیے, حب دنیا غائب ہو جائے گی, اور دل میں امام کی عشق میں انسان ڈوب جائے گا. یہ ساری ہماری ذمہ داری. مگر حفاظت کس کی کرنی ہے؟ حلق کی اور پیٹ کی. حلق اور پیٹ یعنی ایک ہی چیز آ گئی, اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر آگے جا کے ہم اور ایک بات دیکھیں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ 313 تو پہلی آواز میں امام کے جائیں گے, اس کی بات ہو چکی ہے, وہ تو ٹو ہائی. مگر اس کے بعد 10,000 کا گروہ جائے گا جس کو امام کا انتظار ہوگا. یہ 10,000 جو آئیں گے جس سے امام جہاد شروع کریں گے, یہ 10,000 سے امام بیعت لیں گے.
یہ بیعت نامہ میں جو 25 باتیں بیان کی گئی جو امام علی نے یہ بیان کی تھی کوفہ کے منبر سے اور ان کو محفوظ کر دیا تھا. تو یہ 25 باتوں کا امام بیعت لیں گے ان 10,000 سے کہ میں جہاد شروع ہی نہیں کروں گا جب تک تم یہ 25 چیزوں کی تم سے وعدہ کرو کہ تم 25 چیزوں پہ عمل کرو گے یا بچو گے ہوتے بیعت نامہ. تو پھر آپ نے سوچے تو امام کہہ رہے میں جہاد شروع ہی نہیں کروں گا. امام زمانہ ان کو کہیں گے میں جہاد شروع نہیں کروں گا. یعنی اس 10,000 کے ساتھ امپورٹنٹ ہے سارے کاموں فوج کے ساتھ امام انجام دینے والے. سارے معجزہ سے کام نہیں ہونے والے 10,000 سے کام. تو یہ 25 باتوں کا مختصر سا علماء کہتے 3 اہم ترین چیزیں ہیں. اس میں حقوق الناس آ گیا غیبت جھوٹ سب میں حقوق الناس ہے. پہلے تو حقوق الناس سے بچو عدل و انصاف کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے لیے. امام کے اہم ترین شرط ہے حقوق الناس انسان کے حق میں کہ گھر بنا ہو جائے. پھر دوسری چیز اہم اس کو غور و فکر کیا جائے 25 چیزوں میں تو شرم و حیا بے شرمی و بے حیائی سے بچنا ہے اور شرم و حیا نافذ کرنا ہے. اگر امام کے ساتھی بننا امام کے طرف چاہیے ہمیں امام کی عشق میں ڈوبنا ہے حب دنیا سے بچنا ہے تو شرم و حیا. تو شرم و حیا خالی پردے میں نہیں ہے یہ آؤٹر گارمنٹ ہے مگر اس کے اندر سے شرم و حیا نہ محرم سے کس طرح بات کی جائے آواز کا پردہ رہے چلنے کیسے چلیں گے ہم راستے میں کہ نہ محرم کے سامنے یعنی پورا اندر سے بھی شرم و حیا ہو. اتنا قیمتی ہے یہ شرم و حیا کہ عقل کا چیپٹر کے بعد فوراً جو اصول کافی کی جلد میں جو پہلی حدیث تو عقل کی ہے نا دوسری حدیث کے حیا کی اصول کافی میں والیوم 2 میں لا دین لمن لا حیا لہ. ان کے پاس دین نے 3 معصوم کی حدیث اس کے پاس حیا نہیں شرم و حیا نہیں ہے. ظاہری شرم و حیا حجاب سے کنٹور نہیں نظر آنا چاہیے صحیح حجاب گہرائی کے دل میں سے شرم و حیا ان کے پاس حیا ہی نہیں ہے. مکس گیدرنگ کی شادیاں مکس گیدرنگ کے برتھ ڈے پارٹیز مکس گیدرنگ کے وغیرہ جہاں جو ہوتی ہے حج زیارتوں میں بھی ہوتی ہے اللہ اکبر اس سے بچنا ہوگا. اگر حب دنیا سے بچنا ہے شرم و حیا اٹھانا ہے. آپ کو تو سب کو یاد ہے جب سے آدم دنیا میں آئے تو اللہ نے 3 چیزیں سامنے پیش کی جبرائیل آ کے 3 چیزیں کہا ایک چیز لینا ہے 2 کو واپس کرو. کون سی چیز 3 چیز تھی عقل دین پورا دین مذہب اور شرم و حیا. حالانکہ شرم و حیا دین کا جز ہے مگر اتنا قیمتی ہے کہ اس کو الگ سے بیان کیا گیا. کیوں حکومت دین یعنی کھوکھلا ہو جاتا ہے بے شرمی و بے حیا اور دشمنوں کی یہی سازش ہے کہ ہم عورتوں کو مسلمان عورتوں کو بے حیا و بے شرم بنا دو تاکہ پھر دین ان کا کھوکھلا ہو جائے گا. تو 3 چیز سے پیش کی حضرت آدم نے فوراً عقل کو لے لیا. جبرائیل نے دین کو مذہب کو اور شرم و حیا کو کہا تم چلو واپس. دونوں نے کیا کہا مگر اللہ کے حکم ہے ہمیں دونوں کو حکم ہے جہاں عقل رہے وہاں رہنا. آدم نے عقل کو لیا تینوں چیز مل گئی. اس سے کیا درس ہوا کہ جتنا انسان کے پاس عقل ہوگی اتنا شرم و حیا ہوگا جتنی عقل ہوگی اتنا دین ہوگا کیونکہ ان دونوں کو کہا تم عقل سے ساتھ دینا ہے. تو عقل کا دار و مدار شرم و حیا اور دین کے دار و مدار ہے. تو سوچئے کہ یہ حدیث کتنی قیمتی حدیث ہے کہ دین ہی نہیں جس گھر میں بے حیا بے شرمی ہے سمجھ لو اس گھر میں دین ہی نہیں ہے. عظیم ترین شرط ہے. تو سوچے آپ اور تیسری چیز بتائیے نا خاص انہوں کا سادی زندگی. ہاں خوشبو کثرت سے استعمال کرو. خوشبو میں اسراف تک اجازت ہے غیبت میں اس غیبت کے دور میں. نماز میں خوشبو لگاؤ خاص کر کے ماہ رمضان میں زیادہ خوشبو لگاؤ کیوں امام حسین کی سنت ہے. روزے کے عالم میں خوشبو زیادہ لگاتے تھے. مگر باقی سادی زندگی سادہ مکان سادہ لباس سادی غذا سادی سواری سب سادگی میں خلوص ہے سادگی میں سکون ہے سادگی میں لطف ہے زندگی کا.
تو یہ چیزیں ہمیں سب اختیار کرنے کی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر حب دنیا کو ختم کرنا ہے تو ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے. بس آخری میں آپ کو بس ایک بات بتانا چاہوں گی کہ دیکھو آیت اللہ مرشی نجفی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت سی باتیں بتائی کہ میرے سے رابطہ قائم کرنے کے، نماز شب کی تاکید کی، روزوں کی تاکید کی، مستحب روزے بھی، واجب روزے وغیرہ سب کچھ، بہت سی باتیں بتائی. مگر آخر میں آیت اللہ مرشی نجفی نے امام زمانہ سے کہا کہ مجھے آپ میرے لیے اب دعا کریں. انہوں نے طلب کیا اب آپ میرے لیے کچھ دعا کریں. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ امام نے کیا دعا کی. امام نے آیت اللہ سید مرشی نجف کے لیے 4 دعا کی. اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ امام کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے، تو وہی اتنی عظیم مرجع کے لیے دعا کریں گے جو چیز امام کو پسند ہوگی. تو امام نے ان کے لیے 4 کون سی دعا کی؟ بس یہ آخری میری آپ کی زحمت کو تمام. اے اللہ تجھے پیغمبر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کا واسطہ دیتے ہیں. کون سید؟ امام زمانہ. واسطہ دیتے اس سید کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر. پہلی دعا دین کی خدمت، یعنی امام کی مدد کیسے کریں گے ہم دین کی خدمت؟ تو اس میں پہلی اپنی اصلاح کریں گے، اپنی، پھر ہماری اولاد، ہماری فیملی، پھر معاشرے کی، قوم کی. یہ اہم ترین ذمہ داری ہے. اور آیت اللہ مرشی نجفی کو امام کی دعا اتنا فائدہ پہنچائی کہ سب سے بڑی لائبریری کن میں آج ہے تو انہوں نے قائم کی. یہ امام زمانہ کی دعا کا نتیجہ تھا. اتنی زبردست لائبریری آج ہر عالم اس لائبریری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو پتا چل دین کی خدمت امام کو چاہیے. پھر خود کی اصلاح کرو. جب تک اپنی خود کی اصلاح نہیں کریں گے ہم تو دوسروں کی نہیں کر سکیں. مولا علی کی حدیث ہے من لم یصلح نفسہ لم یصلح غیرہ. خود کی اصلاح نہیں کریں گے تو دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکیں گے. یہ اہم ترین ذمہ داری ہماری. پھر اولاد کی اصلاح تو ہی کریں گے. بچہ آنکھ سے دیکھتا ہے ماں کو. دوسری دعا اس سید کو واسطہ دیتے رسول اہل بیت کی. کیا واسطہ دیکھے کہ اس پروردگار اس سے عبادت میں لذت عطا کر، لطف عطا کر، شیرینی عطا کر. پتا چلا کہ عبادت میں جب شیرینی حاصل ہو جاتی ہے تب اس کا نتیجہ ملتا ہے اخلاق. اللہ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہے، عبادت کا نتیجہ چاہے. نماز و روزہ، حج و زکات، عزاداری اور یہ سب کا نتیجہ کیا ہے؟ خوش اخلاق. تو جب عبادت میں لذت آئے گی، لطف آئے گا تو وہ عبادت جس میں کنسنٹریشن ہوتا ہے، حضور قلب، خشوع، تب جا کے انسان میں خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے. نتیجہ ہے، عبادتوں کا نتیجہ ہے. دوسری دعا یہ کی اور اتنا اثر ہوا سید مرشی کو. اس کے بعد اتنی لذت کہ ہر ساتھ رومال ساتھ میں رہتا تھا اور عبادت کے دوران مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے چلا جاتا تھے، آنسو نکلتے چلے جاتے تھے. رومال ساتھ میں رکھنا پڑتا تھا. یہ امام زمانے کی دعا کے بعد ان کو یہ تحفہ بھی ملا. اور پھر کہا، پھر تیسری دعا کیا کی؟ دوسری دعا کی کہ پروردگار اس سید کے لیے لوگوں کی محبت سید کی دلوں میں ڈال، سید کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دے. یعنی سید کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دے. یعنی لوگ کتنے قیمتی ہے کہ اگر ہماری محبت ان کے دلوں میں ہوئیں گی تو کتنی کام آنے والی ہے دنیا اور آخرت میں. انسان جب مرتا ہے، بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ یا علی میری مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا میرے قبر کے پاس. کیوں؟ اس وقت انسان کو بہت ضروری ہوتی ہے زندہ کی محبت کی، زندہ کی ہدیے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پتا چلا انسان جب لوگوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ میں قبر اور قیامت میں کام آنے والی نیکی ہے. تو کہا کہ لوگوں کی دلوں میں اس سید کی محبت ڈال دے. تو پتا چلا کہ ہمارے جتنے لوگوں کی دلوں میں ہماری محبت ہوگی اتنی ہمیں کام آنے والی دنیا اور آخرت میں. اور چوتھی اور آخری چیز، اس کے ہر شیطان کے شر سے تو محفوظ رکھنا. اس سید کو ہر طرف سے شیطان کے شر سے اور بالخصوص ان کو حسد سے دور رکھنا. حسد کے لیے تمام شر ایک حسد کی. کیوں؟ کیونکہ علماء میں، ذاکرین میں ہر ایک قسم کا جو کام کرتے، مدرسہ کے ٹیچر سے ان میں ایک قسم کا اس میں حسد آنے کا زیادہ امکان ہے.
تو امام نے خاص تمام شر کی بات کر کے حسد کو زور دیا، حسد نہ آنے پائے. ہر ایک کے لیے آگے، ہر کوئی کے لیے ترقی کے لیے دعا کرنی چاہے، کیونکہ حسد کرنے سے کیا ہے، ہمیں تو ایسا نہیں کہ ان کا چیز ہمیں مل جائیں گے. جو حسد کرتا ہے گویا اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اسی لیے صحیفے سجادہ کی دعا 35 نمبر کی ضرور تلاوت کرے کہ انسان حسد سے بچ جائے. حسد کسی جنگ کرنا چاہے کہ کسی سے حسد نہ کرے، کیونکہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو امام نے یہ 4 دعائیں کی. بس ہم نے اس سے پتا چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سی اور باتیں ہیں مگر اس 35-30 منٹ کے اتنا کافی ہے. ہم دعا کرتے خدایا واسطہ تمہیں امام زمانہ کا، واسطہ تجھے شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا، ہمیں حب دنیا سے بچا، ہم ان سارے اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر کہ ہمیں ہمارے دل میں امام زمانہ کی طرف ہو، پیاس ہو، عشق ہو، کہ ہم سچے دل سے ان کے انتظار کرے. تڑپے جیسے 5 سال سے جوان بیٹا ماں سے الگ ہو گیا ہے، اب ماں کو ملنے والا ہے تو ماں کو جلد طرف ہے ملنے کی. اس طرح ہمیں امام زمانہ کے، ہمارے روحانی باپ کی ملنے کی، ان کی پور نور چہرے کی زیارت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی ہمیں یہ پیاس آ جائے. ہم دل سے ان کی انتظار کرے جو انتظار کرنے کا حق ہے، ہم دل سے استقبال کرے جو استقبال کرنے کا حق ہے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين.